جناب منور رضوی صاحب سے درخواست گزاروں کہ تشریف لائیں اور بحضور معصوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بآواز بلند تر صلوات. عباد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے. عباد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے. اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں جس کے گھر میں قرآن آیا ہے. عباد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے. بھر دربار میں مسلمانے دونوں جھٹلا دیے ہیں لال اس کے. جانے کیسا سلوک کر ڈالا پل میں ہو گئے سفید بال اس کے. گر کے بے ہوش ہو گئیں زہرا. حال زینب کو جب سنایا ہے. عباد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے. ہاتھ اماں تیرے جنازے کو میں نہ اس وقت تک لگاؤں گا. نہ بلائے گی جب تلک مجھ کو بولے شبیر میں نہ آؤں گا. گھر میں کوہرام ہو گیا برپا. شاہ کو بی بی نے جب بلایا ہے. عباد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے. بولی فضائی سے رلاؤ نا جھڑکیاں دو نا کچھ تو شرم کرو. دیکھ جس کو نبی کھڑے رہتے اس کو دربار میں کھڑا نہ کرو. روئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے. عباد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے. تیری ہمت کا نام ہے زینب اور شبیر ہے صبر تیرا. تیرے آنسو سجاد کے آنسو اور سکینہ میں ہے اثر تیرا. تیرے بچوں نے بھی تیری طرح ظلم سہ کے یہ دین بچایا ہے. عباد رسول امت نے
فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ آواز بلند کر جزاک اللہ منور، ماشاء اللہ۔ جناب سلمان رضوی سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور بحضور امام نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات پڑھیں۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، کیسی معصوم کی ہچکی کی صدا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی ماں سمجھتی ہے دلہن لاؤں گی، آیا ہے شباب، ماں سمجھتی ہے دلہن لاؤں گی، آیا ہے شباب، شے سمجھتے ہیں کہ اکبر کی خزاں آتی ہے، کربلا سے جو کبھی ہاں دھڑکتا نہ ہو مرخد میں کہیں قلب ربا، علی اصغر علی اصغر کی صدا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی کون سوتا ہے کنارے تیرے نہر فرات، کون سوتا ہے
تیری مٹی سے ابھی بوئے وفا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی اور کوئی بیمار نہ پڑھتا ہو تہجد کی نماز، کوئی بیمار نہ پڑھتا ہو تہجد کی نماز، رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے، رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی جب کبھی زیادہ میں بیمار جو ہوتا ہوں شہید، خود بخود میرے لیے خاک شفا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، کیسی معصوم کی ہچکی کی صدا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی درود بھیجیں برخوردار سلوان رضوی اپنی پرسود آواز میں بحضور معصوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ان کی توفیقات میں اضافہ کے لیے ایک بلند تر صلوات۔ جو مومنین باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے اندر تشریف لے آئیں، پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے اور ذاکر اہل بیت ممبر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ براہ کرم اندر فرش عزا کر تشریف لے آئیے۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، امام بارگاہ در حسین ایام فاطمیہ کے حوالے سے در بی بی سیدہ پر مجالس خمسہ جاری ہیں۔ آج اس سلسلے کی ایام فاطمیہ کے سلسلے کی آخری مجلس ہے جس سے ہمارے جوان سال ذاکر اہل بیت نیر رضا صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ میں جناب نیر رضا کا نہایت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ اپنی مصروفیت میں سے انہوں نے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ ان کی توفیقات میں اضافہ کے لیے ایک بلند تر صلوات۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے خمسہ مجالس میں فرش عزا بچھانے والے، اس پہ تعاون کرنے والے اور مومنین و مومنات جو اس فرش عزا پہ تشریف لاتے رہے ہیں ان سب کے حفظ و امان اور صحت و سلامتی کے لیے
اور جن جن مومنین و مومنات نے اس میں حصہ لیا دام در میں سکھ نے ان سب کے حفظ و امان اور سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات۔ درخواست ہے کہ ذرا ممبر کے قریب تشریف لے آئیے۔ مومنین، جیسا کہ آپ کے میں آج شب شہادت ہے سیدہ کی، اس سلسلے کی یہ مجلس رضا ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ بی بی پاک کے قاتلوں پہ لعنت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، دشمنان دین پہ لعنت، خاک پر لعنت۔ اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہد ڈھونڈ رہے ہیں، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، السلام علیک یا ایتها المظلومہ المغصوبۃ حقہا المقبورہ الشہیدہ المستقدسہ۔ بلندتر صلوات۔ در بطول جلانے والوں پہ بے شمار لعنت بھیجیں، دشمنان زہرا پہ لعنت۔ جناب ذاکر اہل بیت نیر رضا صاحب سے درخواست گزار ہو کے تشریف لائیں اور عزاداران سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ برائے خوشنودی بی بی پاک بلندتر صلوات۔ نذرانہ فاتحہ بحضور سیدہ کونین بنت رسول صلوات اللہ علیہ۔ پاک بی بی بنت رسول کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ یا رسول اللہ، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ زمانے کے عوام اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ درود بھیجیے محمد والے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ درود بھیجئے محمد والے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سلسلہ کلام کی دوسری گفتگو اور ترجمہ ہے وافی ہدایت کا سورہ مبارکہ ہے توبہ اور آیت کا نشان 119۔ اور پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور گفتگو کل جس نہج پہ پہنچی تھی وہ یہ کہ صادقین کون ہیں
صادقین وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہونے کا حکم ہے، اور صاحبان ایمان کون ہیں؟ صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جن کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ دونوں میں فرق موجود تھا۔ اور پھر صادقین کی تعریف کی گئی تھی کہ صادقین کون ہیں، اور پھر وہ تمام مفصل گفتگو اس کے ذیل میں ہوتی ہے۔ ایک اور درود بھیجیے محمد والے محمد۔ اور بہرطور تو گفتگو جس نہج پہ پہنچی تھی وہ یہ کہ صادقین کون ہیں، اور جزاک اللہ صادقین کو دیکھیے مختصر عمل بھی کبھی کبھی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ بچہ اٹھ کے آیا، صرف اس نے پانی کا گلاس رکھا، اس کی کیا منزلت ہے؟ توجہ رکھا کیجیے ان چھوٹے چھوٹے، بالخصوص جب فرش اعضاء پہ آیا کریں۔ درود بھیجیے محمد والے۔ اور بہرطور بی بی مجھے طاقت دیں، آج کیفیت میری مختلف ہے اس لیے کہ بہرطور تاریخ سے آپ واقف ہیں، اس لیے میں اس انداز میں پڑھ رہا ہوں، لیکن جن معروضات کو آپ کے اذہان عالیہ کی نظر کرنا ہے ان کو بہرطور پیش کرنا ہے، اور پھر محاصل مجلس مسائل کہ جس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے بہرطور، وہی اصل محاصل ہے اس مجلس کا۔ عزیزوں، صادقین کی تعریف ہوئی، اور صادقین کی تعریف کے لیے جس سورہ ہدایہ کی طرف ہم متوجہ ہوئے تھے، سورہ آل عمران، آیت کا نشان 61، بالخصوص بچوں کے لیے میں آیت کا نشان بھی رکھتا جاتا ہوں کیونکہ گھر جا کے اس کو چیک کر لیا کیجیے۔ آیت کا نشان 61 سورہ آل عمران، ارشاد ہو رہا ہے کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ درود بھیجیے محمد والے۔ اور صادقین کی تعریف دیکھیے، صادقین سے مراد سچے، اور فنجعل لعنت، ترجمہ کرتے چل رہے ہیں نا، فنجعل لعنت اللہ، جو حضرات کل موجود نہیں تو ان کے لیے ترجمہ دوبارہ ایک مرتبہ کہ فقل تعالوا ندعو، کہ جب مباہلے کی اس منزل پہ آئے تو نصارہ نجران سے جب مباہلہ ہو رہا ہے تو کہا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، فقل تعالوا ندعو، اور پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ابنانا و ابناکم ونساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر یہ جب آمنے سامنے ہو جائیں گے تو پھر ہم جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ اور اسی مقام پر جب نصارہ نجران نے پلٹ کے کہا تھا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ درود بھیجیے محمد والے۔ بڑا خوش ہو دیا پنجتر پاک بلندر سالو۔ اور نشانہ کی منزل پر جب بی بی بنت رسول صلوات اللہ علیہ سرکار کی ذیل میں، درود بھیجیے محمد علی۔ جب بی بی کے ذیل میں گفتگو ہوئی تھی تو اس کی خلاصہ مختصراً پیش کر رہا ہوں، آپ کے اذہان عالیہ کی نظر کر رہا ہوں، وہ یہ کہ انفس، جب نسانہ کی گفتگو ہوئی تو اس میں کہیں بیٹی کا ذکر نہیں تھا، بناتنا و بناتکم سے مراد بیٹی ہوتا ہے، بیٹی کا ذکر نہیں ہے، لیکن نسانہ کا ذکر ہے، اور اس کے باوجود کسی اور عورت کو یہ توفیق نہ مل سکی کہ صداقت کی اس منزل پر، مباہلے کی اس منزل پر پیغمبر کے ہمراہ پہنچے۔ یہ خلاصہ ہے کل کی گفتگو۔ بہرحال ان منزلوں سے آگے بڑھتے ہوئے، اور آخری نقطہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ انفسنا وانفسکم، اور اس پر گفتگو ہوئی تھی، اور اسی کے ذیل میں آج گفتگو رہے گی۔ ایک درود کا سہارا دیجیے تو آگے بڑھتے ہیں ان منزلوں سے۔ انفسنا وانفسکم، یہ نفس رسول جا رہا ہے۔ بھائی مولا علی کا تذکرہ آتا ہے تو خود بخود کیفیت محفل کی مختلف ہو جاتی ہے۔ انفسنا وانفسکم، یہ نفس رسول جا رہا ہے، لیکن یہ فقط نفس رسول نہیں ہے عزیزوں، یہاں تو نفس رسول کی منزل ہے، کہتے ہیں نا نفس رسول۔ ایک اور مقام پر قرآن پلٹ کے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ نفس ہے کہ جس کو نفس اللہ کہا گیا ہے۔ یہ نفس اللہ کی دلیل قرآن سے، دیکھیے آج گفتگو قرآن ہی سے رہے گی، قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ پھر سورہ مبارکہ بقرہ اور آیت کا نشان 207، آیت کا نشان 207 پلٹ کے ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بھائی ترجمہ کرتے چل رہے ہیں نا، اور انسانوں میں، بشروں میں کچھ ایسے بھی موجود ہیں جو اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں اور اپنا نفس بیچ دیتے ہیں۔ یہاں پر مولا کائنات نفس اللہ کی منزل پر آ رہے ہیں۔ درود بھیجیے محمد علی۔ نفس اللہ کی منزل پر ہیں، اور اسی طرح آگے بڑھ دیکھیے، پلٹ کے پوچھا گیا، بھائی یہ بھی تو ایک سوال رکھا جاتا ہے کہ آپ کچھ اور گفتگو کیا کیجئے، آپ علی کے فضائل پڑھتے رہتے ہیں، آپ قرآن سے، ہم نے کہا آپ کچھ اور دکھائیے قرآن میں۔
قرآن میں اور کچھ دکھائی دے. قرآن کچھ نہیں، علی کا قصیدہ ہے، علی کے فضائل کا. میرے مولا مجھے طاقت دے، اب محفل کا رنگ مختلف ہو رہا ہے. عزیز و قرآن قصیدہ ہے علی کا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، العلی مع الحق والحق مع العلی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. یعنی وہ قرآن قرآن ناطق کی صورت میں ہے، یہ قرآن قرآن صامت کی صورت میں ہے. وہ اس انداز میں نازل ہو رہا ہے کہ قلب رسول پہ نازل ہو رہا ہے، اور یہ اس انداز میں نازل ہو رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر 13 رجب کو نازل ہو رہا ہے. درود بھیجو ہم. بھائی ایک نکتہ اور آ گیا، اس طرح دھیان نہیں تھا لیکن اس نعرے کی بدولت کہیں پہنچ گئے ہیں. سنتے جاؤ، جملے کو بھی لیتے جاؤ. کل کا نکتہ یاد ہے نا؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. بھائی پہاڑ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ابھی اس جملے کو اسی سے منسلک کر لو جو نکتہ دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ دوسرا قرآن جب 13 رجب کو کعبے کے اندر نازل ہو رہا ہے. بھائی کعبہ بھی تو پتھر کا بنا ہوا ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، اور مٹی میں طاقت نہیں ہے کہ خشیت الہی کے اس زور کو برداشت کر سکے. جب اس قرآن کو برداشت نہ کر سکے تو اس قرآن کو کیسے برداشت کر سکے گی؟ لہذا دیوار کعبہ نے ٹوٹ کے بتا دیا علی قرآن ہے، علی قرآن ہے، علی میری آغوش میں آ رہا ہے. سلامت. یہ آتا ہے اس نعرے کی، میں نے کہا تو اس طرف نکلنا نہیں تھا، یہ خود بخود ابھی ذہن میں آیا ہے نکتہ. توجہ رکھیے گا. بہر تو جن منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ منزلیں یہ ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں دیکھیے علی کا تذکرہ ہے کہ کہاں کہاں بچیے گا. پھر چلتے ہیں سورہ مائدہ کی طرف، اور آیت کا نشان ہے 67 سورہ مائدہ، آیت کا نشان 67. بھائی پہنچ گیا نا ذہن؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ کس منزل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ غدیر کی منزل میں جب میرا مولا رسول اللہ کے ہمراہ ہے، من کنت مولا فھذا علی مولا کی سند مل رہی ہے، اور اس وقت پروردگار کس انداز میں علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کو دیا گیا تھا. وہ کیا پیغام ہے؟ ولایت علی کا پیغام ہے. اور اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو حق رسالت ادا نہ کیا. درود بھیجو ہم. بھائی کل کی گفتگو میں نکتہ رکھا گیا تھا نا کہ صادقین وہ ہیں کہ جن کے عمل پر آیتیں اترتی ہیں. یہ بھی ایک نکتہ کل کی گفتگو سے لیجئے کہ صاحبان ایمان وہ ہیں، امت وہ ہے کہ جو آیتوں پر عمل کر رہی ہے، اور صادقین وہ ہیں، معصومین وہ ہیں کہ جن کے عمل پر آیتیں اتر رہی ہیں. اسی لیے اس عمل پر آیتیں اترتی گئیں. مباہلے کی منزل میں، شب ہجرت کی منزل میں، غدیر کی منزل میں، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ایک وہ منزل بھی آئی کہ ستارہ آسمان سے چوکھٹ پہ اتر رہا ہے. پھر قرآن نے گواہی دی. بھائی سورہ واقعہ آیت کا نشان 75 ہے، آیت کا نشان 75 سورہ واقعہ. لیتے جاؤ اس کو بھی. فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے اس ستارے کی جو چوکھٹ سیدہ اور چوکھٹ علی پہ اتر رہا ہے. عزیز تو جانتے ہو تمہاری سب سے بڑی قسم کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی قسم کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم. ہم کہتے ہیں اللہ. بھائی پہنچ رہا ہے نا نکتہ؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. اور اللہ کس کی قسم کھا رہا ہے؟ اللہ اس چوکھٹ کی قسم کھا رہا ہے جو در سیدہ ہے، جو در علی ہے. اللہ اس چوکھٹ کی قسم کھا رہا ہے. عزیزو تصور کرو جس کی چوکھٹ کی قسم اللہ کھا رہا ہے، اس کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ مختلف ہے عزیزوں. لیتے جاؤ ان جملوں کو، لیتے جاؤ. یہ بارگاہ میں، زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے رہا کرو. جب جس محفل میں آیا کرو سرکار سے التجا کیا کرو، سرکار تشریف لائیں، اس ہدیے کو لیتے جائیں. عزیزوں ان منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں،
اور اس سے آگے پھر وہ مقام بھی آیا کہ پھر پروردگار نے قرآن ہی میں، دیکھیے میں نے کہا تھا قرآن ہی سے گفتگو ہوگی، اور کس مقام پہ ان صادقین کے ہمراہ آیتیں آ رہی ہیں اور چلتے ہیں، پھر قرآن ہی کی طرف چلتے ہیں۔ پروردگار آواز دے رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بھائی ترجمہ کرتے چل رہے ہو نا، کل بھی اس آیت کو تذکرہ کیا تھا، لیکن آج اس میں ایک دوسرا نقطہ لے کے آیا ہوں، وہ سنتے جانا۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور تمہارا ولی رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تمہارا ولی وہ ہے جو نماز کو قائم کر رہا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ عزیزو توجہ اس نقطے کی طرف دیکھیے، جب پلٹ کے پوچھا گیا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ درمیان میں کیوں ہے؟ بھائی یقیمون الصلاۃ کہہ دیا تھا نا، اس کے بعد ویؤتون الزکاۃ کیوں درمیان میں آ رہا ہے؟ یہ نماز کا زکوٰۃ سے کیا تعلق ہو گیا ہے؟ یہ بھائی سنو جملے کو لیتے جاؤ، یہ رکھا کرو دلیل، جب کوئی پوچھا کرے یقیمون الصلاۃ، اس کے بعد یہ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے؟ چلیے زکوٰۃ کا ذکر ہو گیا، اس کے بعد وہم راکعون کیوں آ رہا ہے؟ یہ رکوع کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ بھائی نماز کا ذکر تو ہو چکا ہے، یہ رکوع کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ اور رکوع ہی کا کیوں ذکر آ رہا ہے؟ وہم ساجدون کیوں نہیں آ رہا ہے؟ سجدے کا ذکر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بھائی پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ سجدے کا ذکر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ رکوع کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ معلوم ہوا کوئی رشتہ موجود ہے نماز اور زکوٰۃ میں، اور کوئی رشتہ موجود ہے زکوٰۃ میں اور رکوع میں، اور کائنات آدم و عالم میں کوئی ہستی نہیں ہے علاوہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو۔ چمن چمن گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلے گلے علی 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 علی، عزیزوں نقطے لیتے جائیے، اور پھر پلٹ کے اسی انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان منزلوں سے بڑھتے ہوئے دیکھیے ہر مقام پہ آپ کو علی ملیں گے۔ علی سے منافق دامن نہیں چھوڑا سکتا، کچھ بھی کر لے۔ جب پیغمبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سرکار کہتے ہیں کہ علی انت اخی و وصی و وارثی۔ دیکھو میں ترجمہ نہیں کرتا، پڑھا لکھا مجمع ہے، سب ترجمہ کرتے چلنا۔ یا علی انت اخی و وصی و وارثی، لحمک من لحمی و دمک من دمی و سلمک سلمی و حربک حربی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اور اس کے بعد پلٹ کے ان منازل سے گزرتے ہوئے دیکھو ہر مقام پہ توجہ، بڑا قیمتی نقطہ دینے والا ہوں کہ ہر مقام پہ پیغمبر کے ہمراہ علی چلے ہیں، پیغمبر کے ہمراہ علی چلے ہیں۔ پیغمبر ذوالعشیر میں ہیں، علی ساتھ ہیں، پیغمبر غدیر میں ہیں، علی ساتھ ہیں، پیغمبر تطہیر میں ہیں، علی ساتھ ہیں، پیغمبر مباہلے میں ہیں، علی ساتھ ہیں، پیغمبر فتح مکہ پر ہیں، علی ساتھ ہیں، پیغمبر صلح حدیبیہ میں ہیں، علی ساتھ ہیں، پیغمبر خیبر میں ہیں، علی ساتھ ہیں، پیغمبر احد میں ہیں، علی ساتھ ہیں، پیغمبر خیبر میں ہیں، پیغمبر خندق میں ہیں، علی ساتھ ہیں۔ سنو گے اگلا جملہ جس طرف لے کے جا رہا ہوں، یہ تو اس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں عزیزو، یہ تو اس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب پیغمبر چلے ہیں قاب قوسین اور سدرۃ المنتہا کی منزل پر، شب معراج جب ان منزلوں پہ جا رہے ہیں، اب خدا کو جب پیغمبر سے کلام کرنا پڑا تو لہجہ علی میں ہی تو گفتگو ہوئی تھی۔ درود بھیجیے نا محمد والوں۔ اور قیامت کے مصرے مربوط ہو گئے، اذہان عالیہ متوجہ ہیں تو چلتے ہیں ان مصروں کی طرف بھی کہ فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا۔ معراج ہے نا ذہن میں، فرش سے آخری مصرع اگر لے سکو تو لے لینا، خدا کی قسم قیامت ہے آخری مصرے میں کہ فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا، اور سفر مرسل اعظم کا صحیفہ بھی کھلا، سفر مرسل اعظم کا صحیفہ بھی کھلا۔ بھائی نے بھائی سے کی بات تو لہجہ بھی کھلا، اور دست قدرت نظر آیا تو یہ عقدہ بھی کھلا کہ شیر حق مظہر اوصاف جلی رہتا ہے، اور شب معراج کے پردے میں علی رہتا ہے۔ محمد
دوبارہ کی فرمائش عزیزوں لیتے جاؤ، عزیزوں لیتے جاؤ، خدا کی قسم دعا دیا کرو، جب جب اس محفل کا تذکرہ آیا دعا کرنا کہ فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا، اور سفر مرسل اعظم کا صحیفہ بھی کھلا، اور بھائی نے بھائی سے کی بات تو لہجہ بھی کھلا، اور دست قدرت نظر آیا تو یہ عقدہ بھی کھلا، دست قدرت نظر آیا تو یہ عقدہ بھی کھلا کہ شیر حق مظہر اوصاف جلی رہتا ہے، اور شب معراج کے پردے میں علی رہتا ہے۔ درود بھیجئے محمد کہاں تک جائیے گا، اور علی کے فضائل سے تمہیں کوئی فرار ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ پلٹ پلٹ کے یہی دیکھیے، پلٹ کے سوال رکھا کہ علی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ عزیزوں اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ مفصل گفتگو کریں اور اس کو ڈیٹیل سے بتائیں، نہیں، ٹو دی پوائنٹ جواب دیں، آگے بڑھیں، اگلا سوال رہیے۔ تو کہا کہ آپ کو مفصل جواب چاہیے، مختصر جواب چاہیے، کہہ لیں مختصر جواب دیجیے۔ اچھا مختصر جواب سنیے، کہہ لیں کہ علی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ پلٹ کے پوچھا گیا کیا آپ اللہ ہیں؟ بھائی کیا آپ اللہ؟ کہہ لیں کہ استغفر اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسا کفر کر رہے ہیں، آپ اللہ ہیں؟ نہیں کہا اللہ نہیں ہے، کہا اچھا اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلے رسول اللہ تو ہوں گے کم از کم، کہا رسول اللہ بھی نہیں، کہا بھائی علی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ علی کو فقط سمجھا ہے اللہ نے، یا علی کو سمجھا ہے رسول اللہ نے، تمہارے ذہن کی وسعتوں میں علی آ نہیں سکتا۔ درود بھیجئے محمد۔ اور اس میں ایک اور نقطہ دیکھیے، نقطے سے نقطہ ایک نکلا ہے، یہ بھی لیتے جاؤ، اس نقطے کو لے کے آؤ کیونکہ یہ نقطے سے متعلق آ گیا ہے۔ وقال الامیر المومنین انا نقطۃ تحت الباب، بھائی سنا ہوا جملہ ہے نا سب کا، انا نقطۃ تحت الباب، یہ بھی سوال رکھا گیا تھا، کہا یہ جملہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس کو سمجھائیے۔ دیکھیے عزیزوں، بالخصوص جب جوانوں سے گفتگو ہو، جب اس دور حاضر کے افراد سے گفتگو ہو، تو مثال اس دور حاضر کی لائق ہی، اس دور حاضر کی مثال دیں تو ان کی سمجھ میں آتا ہے۔ کہہ لگے کہ یہ انا نقطۃ تحت الباب کیا ہے، بھائی سب کے ترجمہ سب کے ذہن میں موجود ہے نا، یا پڑھ دیتے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں کہ جو کچھ تمام قرآن میں ہے وہ سورہ الحم میں ہے، اور جو کچھ تمام سورہ الحم میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطۃ تحت الباب میں ہے، وہ اس نقطے میں ہے جو با کے نیچے ہے، اور مولا کائنات کے الفاظ کہ انا نقطۃ تحت الباب، بھائی یہاں تک بات پہنچ گئی۔ کہہ لیں کہ وہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے کہا کہ وہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا، اس نقطے کو چھوڑیے، یہ نقطہ سمجھ لیجیے۔ کہہ لیں کہ یہ وہ نقطہ کیا ہے اور یہ نقطہ کیا ہے، ہم نے کہا اس نقطے توجہ، ہم نے کہا اس نقطے کو چھوڑیے، اس نقطے کو سمجھ لیجیے۔ google.com، آپ نے گوگل کے بعد ڈاٹ لگایا ہے اور پھر کام پہ گئے ہیں، ہم نے کہا بغیر ڈاٹ کے google.com ٹائپ کیجیے، کسی منزل تک پہنچ سکتے؟ کہہ لیں کہ نہیں، وہ ڈاٹ ضروری ہے، وہ نقطہ ضروری ہے، اس نقطے کے بغیر اس اگلی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم نے کہا کہاں جانا ہے، کہاں جائیے؟ کہہ لیں کہ اس ویب سائٹ تک جانا ہے، اس لنک کو کھولنا ہے، اس لنک تک پہنچنے کے لیے وہ نقطہ چاہیے۔ ہم نے کہا یہیں سے آپ نے جواب دے دیا، عزیزوں یہیں سے جواب ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے تمہیں اس نقطے کی ضرورت ہے، اس نقطے کو سمجھ لو، اس نقطے کو سمجھ جاؤ گے، وہ نقطہ وہ ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ درود بھیجئے محمد۔ خوشی کی لہر یہ ہے کہ جو بچے ہیں اب وہ جب google.com کا تذکرہ آیا تو وہ بھی ذہن اس طرح متوجہ ہوئے۔ دیکھیے ضروری ہے مثالیں دور حاضر کی دیا کیجیے۔ اور ایک اور اگر اذہان عالیہ متوجہ ہیں، اسی سے متصل ایک اور مثال دیکھیے، یہ بھی بڑا خوبصورت نقطہ ہے، یہ بھی حال ہی میں گفتگو ہوئی۔ دیکھیے توجہ رکھیے گا، ایک اور قیمتی نقطہ دینے والا ہوں، بالخصوص فزکس کے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں وہ اس کو ضرور محسوس کریں گے۔ وہ یہ ہوا سلسلہ کہہ لگے ٹائم، وقت جو ہے، ٹائم از اے ویکٹر کوانٹٹی، کہہ لگے وقت کی ایک ڈائریکشن ہے، وقت ایک ڈائریکشن، ایک کہیں پہنچنا کہیں اور ہے، وقت ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے، وقت ایک سمت میں جا رہا ہے، یعنی پاسٹ تھا، حال ہے اس وقت، پریزنٹ اور پھر فیوچر ہے، اس طرح وقت ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ ہم نے کہا یہ بتائیے توجہ، یہ وقت کی ڈائریکشن آپ نکالتے کیسے ہیں؟
اس کو محسوس. بھائی جس کا ذہن پہنچنا تھا پہنچ گیا. دیکھتے ہیں کس کا ذہن پہلے ہی پہنچ گیا ہے, کہاں تک جانا ہے. ہم نے کہا یہ وقت جو ہے اس کو آپ کیسے میجر کرتے ہیں, کیسے بیان کرتے ہیں. کہنے لگے یہ وقت جو ہے اس کی سمت کا, ڈائریکشن کا اندازہ جو ہے وہ سورج سے ہوتا ہے. بھائی پہنچ رہے ہو کہ نہیں پہنچ رہے ہو, کہیں لے کے جاؤ. نہیں پہنچ گیا ذہن جس کا پہنچنا تھا. کہنے لگے یہ سورج ہے, یہ سورج جب جا رہا ہے مشرق سے نکل رہا ہے, زوال پہ آ رہا ہے, اس کے بعد مغرب پہ غروب ہو رہا ہے. ہم نے کہا اچھا یہ طریقہ ہے, یہ وقت کی رفتار ہو رہی ہے, یہ وقت کی سمت جا رہی ہے. ہم نے کہا پلٹ کے یہ بتائیے کہ اگر یہ سورج ایک مرتبہ مغرب میں ڈوب جائے اور پھر مغرب سے دوبارہ مشرق کی طرف پلٹ آئے, اس کو کیا کہیے گا؟ کہنے لگے یہ وقت کی رفتار روک دی ہے, یہ وقت کو کوئی پلٹا رہا ہے. ہم نے کہا تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ سورج ڈوب گیا تھا, وقت پلٹ کے آیا ہے. ہم نے کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگے یا تو اللہ ہے, یا ید اللہ ہے, یا تو خدا ہے, یا دست خدا ہے. ہم نے کہا خدا نہیں اس لیے کہ سجدہ کر چکا ہے. کہا خدا نہیں ہے تو دست خدا یقیناً ہوگا. پہنچ رہا ہے بھائی, پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے ذہن عزیزوں. میں نے کہا تھا محفل ذرا مختلف ہے. علی کے فضائل اور مجھ جیسا ناچیز, علی کے فضائل اس انداز میں بیان ہی نہیں ہو سکتے. درود بھیجیے محمد والے. حضران گرامی, کل سلسلہ کلام جس نیج پہ پہنچا تھا وہ یہ کہ پیغمبر سرکار کی بارگاہ میں, اور کل گفتگو پیغمبر سرکار کے حوالے سے جہاں ہوئی, صادقین کا جیسے میں نے تذکرہ کیا تھا, پیغمبر کا ذکر لازمی ہے صادقین کے ذہن میں. ایک درود بھیجیے محمد والے محمد. وہ پیغمبر کہ جس کو پروردگار کہا ہو یاسین و مدثر و مزمل کی حیثیت میں مخاطب کر رہا ہے, اور امت نے اس کو ہم جیسا, یہ ہم جیسا والا نقطہ کل کا ہے, اس کو بھی دہرا دیتے ہیں. لیکن اس سے آگے جو متصل ہے وہ اہم نقطہ ہے, وہ آج کا نقطہ ہے. اور اس کی منزل کی طرف بڑھنے سے پہلے کل کی تمہیدی گفتگو میں اشارہ یہ ہوا تھا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے سرکار مٹی کے بنے ہوتے تو ان پر قرآن نازل کیسے ہوتا؟ بھائی یہ کل کا نقطہ ہے نا. اور اس میں آگے نقطہ یہ آیا تھا کہ وہ قرآن اس جیسی کوئی کتاب موجود نہیں جو نازل ہو رہا ہے, جو بھیج رہا ہے اس جیسا اللہ رب العالمین, اس جیسا کوئی اللہ موجود نہیں ہے. جو فرشتہ لے کے آ رہا ہے سید الملائکہ جبرائیل, اس جیسا کوئی فرشتہ موجود نہیں ہے. جس مہینے میں نازل ہو رہا ہے اس مہینے رمضان جیسا کوئی مہینہ نہیں, شہر رمضان الذی تمام آپ کے اذہان عالیہ میں موجود. اور جس لیلۃ القدر, جس شب قدر میں نازل ہو رہا ہے اس جیسی کوئی شب قدر نہیں ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, یہاں سے بھی جواب ہے. تو وہ محمد تمہارے جیسا کیسے ہو گیا کہ جس کے قلب پر نازل ہو رہا ہے؟ درود بھیجیے محمد والے. ہمارے دیگر ایک اور درود بھیجیے. یہاں تک کل کی گفتگو تھی, لیکن آج اس سے ایک اور نقطہ متصل, اور یہ علی کا نقطہ ہے ابھی ذہن میں آیا, وہ یہ کہ کہا نازل ہوا ہے پیغمبر پر, لیکن فقط یہاں پر جملہ رکا نہیں ہے. پیغمبر پر کہا نازل علی قلبک, قلبک پیغمبر کے قلب پر نازل ہوا ہے. اور پیغمبر کا قلب کون ہے؟ پیغمبر کا قلب کون ہے؟ بھائی چلتے پھر پیغمبر ہی کی بارگاہ میں اصحاب کے بھرے مجمع میں پیغمبر تعارف کرا رہے ہیں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ قلبی. درود بھیجیے محمد. بی بی سرکار بنت رسول پیغمبر کا قلب ہے. فاطمہ میرا قلب ہے, فاطمہ میرا دل ہے. اسی دل پر قرآن نازل ہوا ہے. وقال الامام الصادق علیہ السلام, سرکار فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اللیلۃ فاطمۃ والقدر اللہ, فمن عرف فاطمۃ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. ای ترجمہ کرتے چل رہے ہو نا, کتنا خوبصورت جملہ ہے چھٹے امام کا. چھٹے امام سرکار فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو بیان کیا. لیلۃ القدر ہے کیا؟ کہا لیلۃ القدر سے مراد میری دادی زہرا کا نام ہے. اور پھر آگے پلٹ گیا فمن عرف فاطمہ تھا,
کہ جس نے فاطمہ کی معرفت، خدا کی قسم سننا، فاطمہ کی معرفت حاصل کی، حق کا معرفت ہے، اس کی معرفت کے حق کے ساتھ، بہت مشکل ہے عزیزوں، بہت مشکل ہے، اس کی حق کے معرفت کے حق کے ساتھ اس نے معرفت حاصل کی، فقط ادرک لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کا ادراک کر لیا، اس کو پہچان لیا۔ درود بھیجیے محمد۔ اور کیونکہ بی بی کے فضائل بیان کرنے کے لیے بشر کافی نہیں، بشر کی مجال نہیں ہے کہ بنت رسول کے فضائل بیان کر سکے، بشر کی مجال نہیں ہے بنت رسول، ایک جملہ آ گیا وہ بھی لیتے جاؤ کہ بشر کی مجال نہیں بنت رسول کے فضائل بیان کر سکے، اور بشر کی مجال نہیں ہے کہ مکمل شہادت بھی بیان کر سکے۔ مکمل شہادت بی بی کی صرف پردہ غیب میں بیٹھا ہوا بیان کر سکتا ہے۔ یہ ایک جملہ ذہن میں آ گیا تھا، وہ بھی لیتے جاؤ۔ عزیزوں، فضائل سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کی تاثیر یہ ہے کہ ان فضائل کو بیان کرنے کے لیے یا تو اللہ کا قرآن ہونا چاہیے، یا محمد کا فرمان ہونا چاہیے، یا علی کا بیان ہونا چاہیے۔ بشر کی طاقت نہیں ہے کہ ان فضائل کو بیان کر سکے۔ درود بھیجنا محمد۔ اور پھر چلتے ہیں تو چھٹے امام کی طرف چلے تھے، اب پھر چلتے ہیں ساتویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ دیکھو میری گفتگو قرآن اور اہل بیت کے اذکار کے علاوہ، کیونکہ میری اور آپ کی گفتگو میں وہ طاقت ہے ہی نہیں، اسی لیے اقوال معصومین کی طرف چلتے ہیں۔ ساتویں امام سرکار فرماتے ہیں من احیا لیلۃ القدر، دیکھو اس کو جملے کو جوڑتے چلنا جو ابھی چھٹے امام نے کہا تھا لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ ساتویں امام کہتے ہیں من احیا لیلۃ القدر، توجہ یہ محصول ہے اس پوری مجلس کا، اس جملے کو لیتے جانا، یہ بڑا قیمتی جملہ دینے والا۔ من احیا لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کو جاگ کے گزارا۔ ساتویں امام فرماتے ہیں سرکار کہ اس کے سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف۔ دیکھیے جاگ کر گزارنے کی شرط ہے، فقط استغفار بھی نہیں کہا گیا ہے جملے من احیا لیلۃ القدر، کہ جس نے جاگ کر گزارا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پلٹ کے پوچھا کہ سرکار اس کی کوئی حد بھی ہے، ان گناہوں کی کوئی حد ہے، کوئی انتہا ہے، کتنے گناہ معاف؟ فرمایا ساتویں امام نے کہ عدد النجوم، اگر ستاروں کے برابر بھی تیرے گناہ، ستاروں کی تعداد بھی آسمان پہ اس کے برابر بھی اگر تیرے گناہ وہ بھی سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کہا اگر ریت کے ذروں کے برابر تیرے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اگر سمندر کے قطروں کے برابر تیرے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک رات جاگنا ہے، صرف ایک شب جاگنا ہے بھائی، پہنچنا کسی منزل تک جانا ہے، آخر میں کسی منزل تک جانا ہے۔ عزیزوں توجہ رکھیے گا، ان مراحل سے گزرتے ہوئے اور پلٹ کے پوچھا سرکار اگر میں بیمار ہو گیا، میں گزشتہ شب قدر میں بیمار تھا، میں جاگ کے گزار نہ سکا، میں کیا کروں؟ میں تو مارا گیا، میرے مولا میں کیا کروں؟ اب اگلے سال نہ جانے کب شب قدر آئے گی، اب میں اس وقت تک زندہ رہا نہ رہا، میں کیا کروں؟ اب پلٹ کے ساتویں امام سرکار سننا جملے قیمتی جملے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ غم نہ کیا کر، اگر تو شب قدر میں جاگ نہ سکا تو ایسا کر کہ دو علی کے لڑے ہوئے شیعوں کو ان کے درمیان میں صلح کرا دے، خدا تجھے شب قدر کا ثواب ادا کرے گا۔ بھائی درود بھیجنا محمد علیہ۔ یہ تو توحیدی گفتگو، ابھی تو کسی منزل پر جانا ہے، خدا کی قسم برداشت کر سکو تو کر لینا۔ آخری جملے ساتویں امام کے، قیامت ہے آخری جملوں میں، سرکار فرماتے ہیں دو علی کے لڑے ہوئے شیعہ مومنین میں صلح کرا دے، خدا تجھے شب قدر کا ثواب دے گا۔ کہا مولا اتنا آسان؟ کہا اگر یہ نہ کر سکے تو علی کے کسی شیعہ بھوکے کو کھانا کھلا دے، ایک لقمہ کھلا دے، خدا تجھے شب قدر کا ثواب دے گا۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکا، علی کا کوئی شیعہ اگر بیمار پڑ جائے، جا کے اس کی عیادت کو چلا جا، خدا تجھے شب قدر کا ثواب ادا کرے گا۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا تو علی کا اگر کوئی شیعہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے جنازے میں چلا جا، اس کے جنازے کو کندھا دے دے۔ ساتویں امام کہہ رہے ہیں خدا تجھے، توجہ رکھنا، خدا تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ اور پلٹ کے پوچھا مولا اتنا آسان؟ اور پھر پلٹ کے ساتویں امام نے عجب انداز میں کہا میرے مولا مجھے طاقت دے میں پڑھ سکوں۔ سرکار نے کہا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، علم تعلم وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر ہے کیا؟ کہا سرکار آپ ہی فرمائیے۔ کہا لیلۃ القدر میری دادی زہرا کا نام ہے، لیلۃ القدر میری دادی زہرا کا نام ہے۔ بطول کے دشمن پر لعنت کر کے سو جایا کر، خدا تجھے ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب ادا کرے۔
ہر دشمن زہرا سے، دیکھو اب پھر چھیڑ دیا ہے ذکر، تو لیتے جاؤ ان 4 مصروں کو بھی کہ ہر دشمن زہرا سے عداوت ہے ضروری، ہر دشمن زہرا سے عداوت ہے ضروری، ہو بات عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے، اور بے ساختہ ہونٹوں سے نگل جاتی ہے لعنت، ہم لوگ تبرے کا ارادہ نہیں۔ درود بھیجنا محمد اور پھر دلیل قائم کر رہے ہیں قول معصوم سے۔ چلتے ہیں اب 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں۔ دیکھو گفتگو مدلل ہونی چاہیے، کوئی اس میں لوپ ہول نہیں ہونا چاہیے، گفتگو بڑی مدلل ہونا چاہیے۔ 8ویں امام سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا ہے اور تذکرہ ہوا کہ مولا دائیں طرف کا فرشتہ جو ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ جو ہے وہ گناہ لکھتا ہے۔ توجہ ہے نا، دائیں طرف کا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں طرف کا فرشتہ گناہ لکھ بھی رہا ہے اور مٹا بھی رہا ہے، یہ کہا سرکار نے۔ اور پھر اس کے بعد عجب جملہ کہا 8ویں امام نے، امام علی رضا علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں، ایک اور درود عنایت سرکار فرماتے ہیں کہ اے مفضل، کیا میں تجھے وہ عمل نہ بتاؤں کہ یہ دونوں فرشتے ایک ہی وقت میں مصروف ہو جائیں؟ کہا سرکار تم سمجھا نہیں، پلٹ کے پوچھا سرکار بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ کہا میری دادی زہرا، میری دادی بطول کے دشمنوں پر اور ان قاتلوں پر لعنت کیا کر یہ دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں، سیدھے ہاتھ والا فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے اور الٹے ہاتھ والا فرشتہ وہ برائیوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ درود بھیجئے محمد۔ کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ۔ دیکھو نثر میں آ رہا ہوں اس لیے کہ جب وہاں سے آتا رہتا ہے سلسلہ تو نثر بھی آتا ہے، نظم بھی آتی ہے، قسم سی آتی ہے۔ کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ۔ کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ۔ میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ۔ اور ممکن نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں انہیں، ممکن نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں انہیں کہ جن سے کرتی رہی شکایات فاطمہ۔ درود بھیجو محمد والے۔ سلامت رہیے، بالخصوص جب کوئی بچہ صلوات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک اور تو درود عنایت ہے۔ عزیزوں کل جیسے عرض کیا تھا، مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، سوال کرنا ہمارا حق ہے۔ اور اسی انداز میں عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھو عقیدے کی بنیاد کل 3 نقطوں پہ رکھی گئی تھی، وہ جو کل موجود تھے اور جو کل نہیں موجود تھے ان کے لیے دوبارہ وہ 3 نقطے بڑے اہم ہیں، بالخصوص جوانوں کے لیے۔ جب تشیع کی تشریح کیا کرو، اپنے مقصد کو یاد رکھا کرو، تمہارا مقصد ان 3 عناصر پر موجود ہیں۔ اور وہ 3 نقطے کیا ہیں؟ کل کی گفتگو سے مربوط کیجئے، وہ 3 نکات ہیں، عقیدے کے 3 نکات ہیں۔ ولایت علی پہلا نقطہ ہے، حق زہرا دوسرا نقطہ ہے، اور عزاداری حسین تیسرا نقطہ ہے۔ ولایت علی، حق زہرا، عزاداری حسین، ان 3 میں سے کوئی 2 لے لو اور ایک چھوڑ دو تو عقیدہ مکمل نہیں ہے۔ یہ تینوں کے تینوں لینے پڑیں گے۔ درود بھیجئے محمد والے۔ اور یہ قول معصوم سے کل ثبوت بھی دیا گیا تھا کہ ولایت علی من کنت مولا فہذا علی مولا کی منزل پر، اور حق زہرا اللہم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد فآخر تابع لہو علی ذالک، اس منزل پر
اور تیسرا نقطہ تھا عزاداری حسین. وقال الامام الصادق انا لقتل جدی الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. درود بھیجیے محمد و آل ہم سے پلٹ کے پوچھا گیا. دیکھیے یہ سوال بھی رکھا گیا ہے. کہتے ہیں اتنی اذیتوں کے باوجود، اتنی شہادتوں کے باوجود، یہ جو الفاظ پڑھ رہے ہو اس پہ گولی کا خطرہ ہے، سامنے تمہارے سینے پہ آئے گی، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود تم شیعہ کیوں ہو؟ عزیزوں جواب سنو گے، اس کا ایک جملے میں جواب ہے، اس کا ایک لفظ میں جواب ہے، اور وہ جواب ہے حق زہرا. حق زہرا بڑی طاقت ہے عزیزوں، کائنات میں اس سے بڑا کوئی جواب نہیں. درود بھیجیے محمد والے. حق زہرا، اس موت سے اچھی موت کون سی ہے جو حمایت زہرا میں آ جائے. اس حمایت میں جو موت آ جائے، جو کل آنی آج آ جائے، اس سے اچھی، اس سے خوبصورت موت کوئی نہیں ہے. اور شہید ناصر عباس کے وہ تاریخی جملے کہہ کے چلے گئے کہ وصیت سمجھنا یا نصیحت، کبھی بھی دشمن زہرا سے رعایت نہ کرنا، کبھی بھی. ایک اور درود بھیجیے محمد والے. اور اس انداز میں دیکھیے یہ وہ منازل ہیں. کسی سے، میں نے ابتدائی کلام میں عرض کیا تھا، کسی سے ہمیں دل آزاری کسی کی مقصود نہیں ہے، ہمارا کسی سے کوئی سلسلہ اس اعتبار سے نہیں ہے، لیکن فقط عقیدہ رکھنا ہے. اور جو گفتگو جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کل، وہ یہ کہ فدق کا واقعہ بہت قیمتی ہے. کاش کہ میں انگلش میں بھی پڑھ سکتا اپنے بچوں کے لیے جو نوجوان نسل ہے. اور اگر کسی کو if you feel like you do not get anything out of this, if the words are a little bit tough for you in Urdu, feel free to ask me anytime, any moment. I'll be more than happy to help you. English میں بھی ہمیں اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے بات کے کسی منزل پر، لیکن بہرحال یہ مخصوصی کی تاریخیں ہیں، اس میں انگریزی میں گفتگو نہیں ہو پاتی، اس میں اسی انداز میں لے کے چلنا ہے سلسلے کو. لیکن بہرحال یہ فدق کا واقعہ بڑا قیمتی ہے، یہ مقدمہ فدق بہت قیمتی ہے. اس کا ادراک نوجوان نسل میں معرفت کے ساتھ لازمی ہے. ایک اور درود کا سہارا لیجیے محمد. فدق سمجھنا، فدق سمجھانا، فدق پڑھنا، فدق کا ادراک کرنا واجب ہے، لازمی ہے. فدق کو سمجھنا لازمی ہے. عزیزوں جملے کی قدر کرنا، یہ کھجوروں کا یا باغات کا معاملہ نہیں تھا، یہ ولایت علی کا معاملہ تھا. وہی لیتے جا رہے ہو نا، بڑے قیمتی جملے دے رہا ہوں میں آج کی محفل میں. یہ ولایت علی کا معاملہ ہے، یہ ولایت علی کا معاملہ ہے کہ ولایت کی پہلی مبلغہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے ولایت علی کا مقدمہ آگے بڑھا کر سقیفے کے ملعونوں کے چہرے سے نقاب الٹتی ہے. نقاب الٹتی ہے سقیفہ کے ملعونوں کے چہرے سے. دیکھیے ایک جواب یہیں سے آتا ہے. پوچھا گیا کہ اس کی دلیل دیجیے. ہم نے کہا پہلی دلیل تو یہیں سے آ رہی ہے، سد الابواب الا بابا. ذہن میں ہے نا وہ 7 دروازے تھے، اور میں سے ایک دروازہ کھلا تھا، در سیدہ وہاں سے کھلا تھا. بی بی سرکار وہاں سے تشریف لے آ سکتی تھی، لیکن وہاں سے نہیں گئی ہیں، مین بازار سے گئی ہیں، باہر سے ہوتی ہوئی گئی ہیں، اور دن کے اجالے میں گئی ہیں تاکہ عوام الناس کو معلوم ہو. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر حالات اچھے ہوتے، اگر تعلقات اچھے ہوتے تو گھر کی بات گھر میں کی جاتی نا. یہ کچہری میں کیوں ہو رہی ہے بات؟ یہ کھلے بازار سے جا کے کیوں ہو رہی ہے بات؟ بتانا یہ تھا دنیا کو کہ ظالم کون ہے، ان کے چہرے عیاں کرنے آئی ہوں میں تمہارے سامنے. درود بھیجیے محمد. وکیل زہرا بہت بڑا لقب ہے، اور میں اس منزلوں پر نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، اپنی ادنا سی کوشش کر رہا ہوں اس مقدمے کو. اور عزیزوں ایک توجہ طلب امر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حکومت کے سامنے مقدمہ تھا ہی نہیں. یہ مقدمہ تھا اللہ کی بارگاہ میں، یہ مقدمہ تھا رحمان کی بارگاہ میں. اس لیے کہ حکومت میں تو وہ موجود تھے، توجہ رکھیے گا، حکومت میں مجرم منصف بن کے بیٹھ گئے تھے، حکومت میں تو وہ موجود تھے جو انصاف دے ہی نہیں سکتے تھے. یہ مقدمہ تھا فاطمہ ان دا کورٹ آف اللہ ورسز خلیفہ. درود بھیجیے محمد علیہ. بھائی پہنچ رہا ہے نا ذہن، پہنچ رہا ہے نا. بڑے قیمتی نقطے دے رہا ہے، ایک ایک نقطے کو لیتے جائیے، ایک ایک نقطے کو لیتے جانا عزیزوں ان منزلوں سے گزرتے ہوئے. اور یہ گواہ کون تھے اس مقدمے کے؟ گواہ کون تھے اس مقدمے میں؟ گواہ کون لے کے گئی بی بی؟ معلوم ہے نا، آپ کے اذہان عالیہ پہنچ گئے اس منزل کی طرف. دیکھو گواہ مانگنا معصومہ سے حرام ہے،
بنیادی طور پر گواہ مانگنا معصومہ سے حرام ہے، تو ابتدا میں گواہ مانگنے کی دلیل ہی نہیں بنتی تھی. پورا مقدمہ لڑ رہا ہوں میں یہاں پہ، سنتے جانا ایک ایک کر کے نقطے کو خدا اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے جانا اور آگے منتقل کرتے جانا کہ گواہ مانگنے کی پہلی بات ہی نہیں بنتی تھی. لیکن اگر گواہ مانگ بھی لیے گئے تھے، اب بی بی کس کو گواہ لے کے گئی ہیں؟ بی بی کس کو گواہ لے کے گئی؟ بی بی اپنے ساتھ ام ایمن کو لے کے گئی ہیں. جانتے ہو ام ایمن کو کیوں لے کے گئی ہیں بھائی؟ ام ایمن کو کیوں لے کے گئی؟ ام ایمن تھی کون؟ ام ایمن تھی جناب عبداللہ کی کنیز، جو رسول اللہ کے پاس جناب عبداللہ سے آئی تھی اور پھر رسول اللہ سے بی بی سرکار کی بارگاہ میں آئی تھی. اسی لیے بتانا تھا. بتانا کیا تھا؟ بتانا یہ تھا کہ اگر وراثت کا سلسلہ نہ ہوتا تو ام ایمن میرے ساتھ اس وقت موجود کیسے ہے؟ یہ تو عبداللہ سے رسول اللہ تک چلی ہے اور رسول اللہ سے مجھ تک پہنچی ہے. یہی وراثت کی سب سے بڑی دلیل ام ایمن موجود ہے تمہارے سامنے. درود بھیجیے محمد. پہنچ رہا ہے عزیزو، قیمتی نکتے ہیں، خدا لیتے جاؤ ان کو. یہ گواہ لے کے آئی ہیں بی بی سرکار، اور پھر گواہ لے کے آئیں. یہ بتاؤ یہ گواہ لے کے آئی ہیں، اس میں مولا کائنات کو گواہ کیوں نہیں بنایا گیا ہے؟ مولا کائنات کو اگر گواہ بنا دیتی تو آج کا مولوی پلٹ کے کہہ دیتا کہ وہ تو علی کو خود پرواہ تھی، بی بی کو کچھ پرواہ نہیں تھی، علی خود آئے تھے اپنا حصہ لینے کے لیے. دیکھیے بی بی کے ایک ایک عمل میں تدبر ہے، ایک ایک عمل میں تدبیر ہے، ایک ایک عمل میں نصیحت ہے. نصیحت کر رہی ہیں بی بی سرکار، کن منزلوں سے گزر رہی ہیں. اور پھر پلٹ کے کہا گیا کہ یہ گواہ ہیں. ہائے افسوس اس امت پر، افسوس اس امت پر کہ جس کے بابا کو صادق کہا گیا تھا، آج اس کو یہ گواہی دینی پڑ رہی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی. ہائے افسوس اس امت پر، افسوس اس امت پر. عزیزو سننا ایک جملہ، ایک نقطہ اور لیتے جاؤ گواہ کے ذیل میں. یہ گواہ کون تھے؟ دیکھو پہنچو پیچھے کسی اور مقام پر. جب مریم کے پاس یہودی آئے تھے، پہنچ گئے نا، واقعہ تمہارے ذہن میں ہے نا، جب مریم سے گواہ مانگے تھے یہودیوں نے، آتانی الکتاب انی عبداللہ، وہ تمام واقعہ تمہارے ذہنوں میں موجود ہے. بیوی نے کہا تھا، بیوی مریم نے کہا تھا کہ یہ بیٹا، یہ بچہ جو میری گود میں یہ گواہی دے گا. دیکھو قیمتی جملہ لیتے جانا، یہودی تھے مگر بے غیرت نہیں تھے. کیونکہ اگر بے غیرت ہوتے تو کہہ دیتے پلٹ کے کہ ہم ماں کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتے. بھائی پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ یہاں پر ماں کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتے. یہ وہ منزل تھی. اور اس کے بعد مباہلے کی منزل سے وہ گواہ چنے بی بی ان گواہوں کو لے کے گئی کہ جن کی سند مباہلے کی منزل میں مل چکی تھی. درود بھیجیے محمد والے بارے دیگر درود بھیجیے محمد والے. ان منزلوں سے گزرتے ہوئے بس عزیزوں میں نے آپ کی رحمت تمام کی. اور یہ فدق کا واقعہ ہے. اور سب سے اذیتناک صورتحال اس میں یہ ہے کہ وہ بیوی کہ جس کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب تک بیوی سرکار کہنا دیں رسول اللہ تشریف نہیں رکھتے تھے. عزیزوں جانتے ہو یہ بیوی فجر تا ظہر اسی دربار، اسی مدینے کی مسجد نبوی میں اسی جگہ پر فجر سے لے کر ظہر تک کھڑی ہے. اور فقط کھڑی نہیں ہے بلکہ اس انداز میں ہے. مولا سلامت رکھے تمہاری آوازوں کو. دیکھو زہرا کے غم میں جب رویا کرو. میں نے کل کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ جب جنازہ اٹھتا ہے سب نہیں روتے، جو کچھ لگتا ہے وہی روتا ہے. جب بیوی کی بارگاہ میں گریا کیا کرو تو چھپ چھپ کے آہستہ شرما کے نہ کیا کرو، بلند آواز سے گریا کیا کرو کہ فرشتے رسول اللہ سے پوچھیں یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی کا کیا لگتا ہے، یہ آپ کی بیٹی کا کیا لگتا ہے. میرے زمانے کے امام مجھے طاقت دے میں پڑھ سکوں. میں نے کہا تھا ابتدائی کلام میں عزیزو زہرا کی مکمل شہادت اس قرآن پہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. ہاں وہ پڑھ سکتا ہے جو پردہ غیب میں موجود. اب میرے زمانے کے امام اگر آپ محفل میں موجود ہیں تو ہمارا ہدیہ لیجیے. اور بڑی سخت روایتیں پڑھ رہا ہوں، میرا مولا معاف کر دیجیے. مولا مہدی نہیں معلوم اس وقت کہاں پر ہیں. لیت شعری این استقرت بک النواح بلی ورزن تقلک او سرا
اب رضوا او غیرها امزیتوا عزیزون علی نر الخلق ولا ترا. میرے زمانے کے امام آپ کہاں ہیں مجھے نہیں معلوم. جملے سنو گے. عزیزون علی نر الخلق ولا ترا. میرے مولا کس قدر گرا ہے, کس قدر بھاری ہے مجھ پر. اپنے اطراف میں ہر شے کو دیکھ رہا ہوں, میرے زمانے کے امام آپ کو نہیں دیکھ پا رہا. لگا حسیسا ولا نجوا, آپ کی سرگوشی نہیں سن پا رہا. میرے مولا کہاں ہو؟ انتا من مغیب لم یخلو منا. میرے مولا بظاہر آنکھوں سے اوجل ہو مگر میرے دل کے بہت قریب ہو. الی متی احار فیک یا مولا و الی متی. میرے مولا کب تک پریشان رہوں؟ لوگ مجھے دیوانہ کہتے, میرے مولا تیرے عشق میں دیوانہ ہوں. آئین بقیت اللہ, کہاں ہے بقیت اللہ؟ حق زہرا کی قسم میرے مولا کیا بقیہ میں ہو, کیا مدینے میں ہو, کیا کربلا میں ہو, کیا چلہ زینبیہ پر ہو, کیا کفل عباس پر ہو, کیا خیام حسینی پر ہو, کیا مقتل حسین میں ہو. میرے مولا جہاں بھی ہو ہمارا پرسہ لو. مولا سلامت رکھے تمہاری آوازوں کو, تمہاری آوازوں کو. جانتے ہو کل کی مجلس میں بھی میں نے پڑھا تھا سیدہ کے مصائب ختم نہیں ہوئے, سیدہ آج بھی مظلوم ہے. بقیہ جاؤ, جب بقیہ جاؤ ایک مومن دوسرے مومن کو اشارے سے کہتا ہے ارے وہ جو دو پتھر پڑے نظر آ رہے ہیں وہ محمد کی بیٹی کی قبر ہے, وہ محمد کی بیٹی کی قبر ہے. تمہارا ذہن پہنچ گیا تو پرسہ لو. عزیزو یہ وہ مخدومہ ہے 14. سننا اس جملے کو سننا, جب جب سنو گے روتے رہو گے, جب جب سنو گے ماتم کرنا. تیرے مذہب میں جائز ہے ماتم کر لیا کر, جب یہ جملے تیرے سامنے میں پڑھ رہا ہوں خدا کے لیے ماتم کر لے. 1400 سال ہو گئے ہیں, ایک بی بی ہے جس کا پہلو زخمی ہے. ارے 1400 سال ہو گئے ہیں, سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. ارے 1400 سال ہو گئے ہیں, سیدہ کا پہلو زخمی ہے, سیدہ کا پہلو زخمی ہے. خدا سلامت رکھے, خدا سلامت رکھے تمہاری آوازوں کو. رسول اللہ کو پرسہ دے لو. اس بیوی کا پرسہ دو. جانتے ہو اس بیوی کا پرسہ دو کہ جس بیوی کو رونے والا اس وقت کوئی نہیں تھا. 32 ملعون. سنتے رہو جملے کو. سیدوں مجھے معاف کرنا, خدا کے لیے بڑی سخت روایت پڑھ رہا ہوں, مجھے معاف کرنا. 32 ملعون دروازے کو دھکا دے رہے تھے, آگ لگا دی تھی, اور دوسری طرف سیدہ اکیلی اس دروازے کو روک رہی تھی. سارا چھٹے امام کہتے ہیں فقط دروازہ نہیں گرا, دروازے میں ایک کیل تھی, ایک میل تھی. ارے جو سیدہ کے پہلو میں پیوست ہو گئی موت سے شہید ہو گئے. دروازہ گرا, سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی, سیدہ در و دیوار کے درمیان 32 ملعون سیدہ کے اوپر سے گزر گئے. ہائے تازیہ نہ لے کے رسول کی بیٹی کو مارتے چلے. خدا تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے. آج پرسہ دے لو, نہیں معلوم اگلے سال اللہ جانے کون, اللہ جانے کون نہیں اگلے سال قبر میں گزارنا پڑے. آج پرسہ دے لو. رسول اللہ تیری بیٹی کا پرسہ لایا ہے, یا مولا مہدی تیری بیٹی کا پرسہ. آخری جملے اس کو پورا دن قیامت سنتے جاؤ. زمانے کے امام پرسہ لے. علی اسما کہتی ہے میں اور علی تدفین کے مراحل سے گزر رہے تھے. علی بار بار کہہ رہے تھے اسما آہستہ رو, کہیں زینب نہ سن لے, اسما کہیں حسنین نہ سن لے, میرے بچے یتیم ہو گئے. اسما کہتی ہے علی مجھے بار بار روک رہے تھے. اسما کہتی ہے اللہ
یا طاہرہ یا سیدہ یا مظلومہ ماتم سیدہ پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے 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 کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے خاتون کوئی غم سے یہ چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت
تربتی شکستہ ہے. تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. دو ایسے جنازے ہیں تاریخی میں جو تھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک والی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. مرہم تیرے زخموں کا بیوی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. جیو ماتا پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے، کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بخیمے سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی، گر فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی، گر فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی، گر فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی. نہ ہی بی بی کا حق غصب ہوتا
کی گر فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی نہ ہی بی بی کا حق غصب ہوتا اور نہ دربار فاطمہ جاتی گر فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی گر فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی گر فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی حسن گر ساکی فانا ہوتا قتل زارا کا نہ کبھی ہوتا درب کا علی نہ کوفے میں گر حسن کا جنازہ آتا واقعہ کر بالا کا نہ ہوتا شام زہر نہ بیرجا جاتی گر فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی گر فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی حسن گر ساکی فانا ہوتا قتل زارا کا نہ کبھی ہوتا درب کھاتے علی نہ کوفے میں گر حسن کا جنازہ آتا واقعہ کر بلا کا نہ ہوتا شام زہر نہ بیرجا جاتی گر فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی گر فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی گر فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی حال کیسے بیاں کروں لوگوں جس گھڑی فاطمہ کا در ہے جلا جلتا دروازہ پاک بی بی کے ہائے پہلو پہ آن کر ہے لگا بولی فضا کہ یعنی آج دنیا سے فاطمہ جاتی گر فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی گر فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی حال کیسے بیاں کروں لوگوں جس گھڑی فاطمہ کا در ہے جلا جلتا دروازہ پاک بی بی کے ہائے پہلو پہ آن کر ہے لگا بولی فضا کہ یعنی آج دنیا سے فاطمہ جاتی گر فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی گر فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی حسن گر ساکی فانا ہوتا قتل زارا کا نہ کبھی ہوتا درب کھاتے علی نہ کوفے میں گر حسن کا جنازہ آتا واقعہ کر بالا کا
ذہن انسان میں سما جاتی گر فضیلت رسول زادی کی ذہن انسان میں سما جاتی بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے تیرے بوڑھے محمد تم کے سلام کہتے سر امت انوار جلا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو آجی مل کے جی ایک پیشی مار مکا گئی ہے تیرے بوڑھے محمد تم کے
بابا تیری زہرا نو ایک پیشی اور مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے تیرے بوہے محمد چم کے چلو جی سلام کہہ رہے امت انوار جلا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی اور مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی نل دس دی رہی میں بارس نبیانی پھر بھی لوگ میرے خود مینو سوال کرتے رہے امت میرا ورثہ کھا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی اور مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ہاں جی میرا ایک جی پیشی مار مکا گئی ہے نل دس دی رہی میں بارس نبیانی پھر بھی لوگ میرے خود مینو سوال کرتے رہے امت میرا ورثہ کھا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی اور مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے تیرے بوہے محمد چم کے سلام کہہ رہے امت انوار جلا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی اور مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری جیو زہرا جی جیو ایک پیشی مار مکا گئی ہے چھوڑ کے دیا نے جدو تک کے آسی بابا میری حالت یوں بس دے دے زینب میری بے ہوش ہو گئی سی اینو شام وکالے پا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی اور مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو
علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی 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 علی کی غم میں تیرے جاتی رہی غم میں تیرے جاتی رہی بیماری علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی دربار میں ظالم کے گئی پیغمبر کیا بات تھا کچھ کرنا سکا پاتا ہے خیبر آئے ہنستے رہے غربت پہ تماشائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ولایت گئی زہرا شوہر کے لیے ڈھال تھی جب تک نہیں زندہ آئے دنیا کو بتاتی رہی سچائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی کہتے تھے علی زہرا سے کیا بات ہے بی بی اب ہم کو سلام کے بھی کرتا نہیں کوئی آئے ہے بات نبی کیسی فضیلائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی چلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا آئے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا